وہ دور طالب علمی سے لے کر اور شباب کے ایام سے لے کر بزرگی تک وہ ختم نبوت پر کہ جس کا دوسرا نام کاملیت نبوت ہے، جامعیت نبوت ہے، اس پر پہرا دینے والی شخصیت جناب میاں مقصود احمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جو دور طالب علمی میں زندہ دلانے لاہور طلبہ کے قائد رہے ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے لاء کالج کے یونین کے پریزیڈنٹ رہے 79 میں، اور اس کے بعد اپنی عملی زندگی کے جب اس میں پنجاب کے جو وہ قائد رہے، اور اسی دوران پاکستان کے اندر وہ دن آیا کہ جب ختم نبوت تحریک کا آغاز ہوا کہ نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ کا ٹور شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب ربوہ اسٹیشن پر پہنچا تو تمام طلبہ نے متحد ہو کر یہ نعرہ لگایا کہ ایشیا سبز ہے، سبز ہے، سبز ہے، ایشیا سبز ہے، گنبد رسول سے ایشیا سبز ہے، چادر بطول سے ایشیا سبز ہے، اور رہنما، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ کے نعروں سے اور خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ کے نعروں سے ربوہ اسٹیشن جب گونج گیا تھا تو وہاں کے قادیانی پریشان ہو گئے تھے۔ ٹرین تو چلی گئی لیکن واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ جب ٹرین اپنے شیڈول کے مطابق ربوہ اسٹیشن پر واپس آئی تو وہ سارے ربوہ کے قادیانی جو ہے وہ اکٹھے ہو چکے تھے، اور انہوں نے اس ٹرین کی بوگی کے اوپر حملہ کر دیا، راڈوں سے، ڈنڈوں سے اور ہتھیاروں سے، اور پوری بوگی کے ان طلبہ کے اوپر تشدد کیا اور ان کو زخمی کیا، ان کو جو ہے وہ آدھموا کر دیا۔ جب وہ لو لوہان بوگی ملتان پہنچی تھی تو وہاں سے طلبہ نے یہ جو ہے وہ نعرہ لگایا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نوجوان خون اور تمام نوجوان جو تھے محافظ ختم نبوت وہ کھڑے ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ پورے ملک کے اندر پوری قوم کھڑی ہو گئی تھی۔ تو جناب میاں مقصود احمد صاحب اس کے روح رواں تھے، اور اس وقت میاں مقصود صاحب چونکہ لاہور جماعت اسلامی کے امیر بھی رہے ہیں، پنجاب جماعت اسلامی کے قائد بھی رہے ہیں، اور مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان رہے ہیں، اور اس وقت علماء و مشائخ کونسل پاکستان کے سربراہ ہیں، تو میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں جناب میاں مقصود احمد صاحب وہ آئے اور وکلاء سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب اسد منظور بٹ صاحب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اور ان کے ساتھیوں کو میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور یہ میں روایتی بات نہیں کر رہا، اور میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا وقت بڑی بڑی جگہوں پہ صرف ہوتا ہے، لیکن یہ جو وقت لگ رہا ہے نا، یہ میرے بالغ کی بارگاہ میں انشاءاللہ نجات کی راہ بنے گا انشاءاللہ۔ لیکن میرے عزیزو، کچھ لے کے جانا ہے، کچھ لے کے جانا ہے۔ میں چند منٹوں میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں عرض کروں، لیکن مجھے آج بڑی خوشی ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ میں 78 سے 9 اور 80 تک میں طالب علم رہا ہوں لا کا۔ لاہور لا اور یونیورسٹی لا 2 کالج ہوتے تھے، ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، ان دونوں کو ایک کیا۔ ذوالفقار چیمہ صاحب بھی پریزیڈنٹ تھے، میں بھی پریزیڈنٹ تھا، ہم دونوں ایک لا کالج اسٹوڈنٹ یونین کے صدر تھے۔ میں پاکستان کے اندر ایک بڑی امید کی کرن آپ کے حوالے سے، کرن نہیں، ایک سورج طلوع ہوتا دیکھ رہا ہوں۔
یہ ختم نبوت کا مسئلہ جو برطانوی اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کیا اور آج کی ہماری اسٹیبلشمنٹ، اب اسٹیبلشمنٹ کا جو لفظ بولا جائے نا تو یہ تینوں پہ کمپرائزز ہے، اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. جو 3 پلرز ہیں یہ اس کی سرپرست ہے، یہ اس کی سرپرست ہے. اور یہ آج تک مسئلہ ہے پاکستان میں، کیونکہ یہ برطانیہ کے جانشین ہیں اور یہ سرپرست ہیں. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 53 میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مسئلہ ہے کیا، یہ دین کی اساس ہے. پمفلٹ لکھا مسئلہ قادیانیت سمجھانے کے لیے. اسی پہ فوجی عدالت میں میرے عزیزوں مقدمہ چلا اور ان کو سزائے موت دی گئی. اسی سزائے موت کے دوران کوٹھری میں ان سے کہا گیا کہ آپ معافی مانگ لیں تو آپ کی جان بچ سکتی ہے. تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پہ کہا، عزیزم زندگی موت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں. اگر ان کے ہاتھوں میری موت ہے تو کوئی مائی کا لال اس کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ رب فیصلہ کر چکا ہو اور مجھے زندگی مل جائے. اور اگر اس کے ہاں میری موت ہے تو یہ الٹے بھی لٹک جائیں، کوئی ان میں اندر مائی کا لال نہیں ہے جو مجھے موت سے ہمکنار کر سکے. حضرت مولانا عبدالستار نیازی صاحب کو بھی سزائے موت ہوئی. اس وقت سے لے کے اب تک سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کرام، ساری دینی جماعتیں اس جد و جہد کی پشتیبان ہیں. لیکن جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں وکلا فورم کو پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی حکمرانی جو اصل ختم نبوت ہے اس کے نفاذ کے لیے ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ سامنے آتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ وکلا تحریک انشاءاللہ اس ملک کے اندر بالآخر اسلام کی حکمرانی کی تحریک بنے گی. اور جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، انگریز کی انہی عدالتوں سے انشاءاللہ اسلام کے پشتیبان اٹھ رہے ہیں اور وہ اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ کریں گے. کیوں کہ بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے عزیزوں، تیسری گزارش جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی پہ دین مکمل ہوا ہے، ہمارے نبی پہ دین مکمل ہوا ہے. میرے نبی کی 4 حیثیتیں ہیں جو سب نبیوں سے بالا ہیں. سب سے پہلی یہ ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے الگ الگ نبی آئے. میرے نبی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے تمام اقوام کے لیے مبعوث فرمایا ہے. میرے نبی پہ دین کی تکمیل ہوئی ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. لوگوں میرے پاس جو نعمت بحیثیت رب ہے وہ میں نے اس نبی کے ذریعے سے تمہارے اوپر مکمل کر دی ہے. کوئی زبر نہیں بدلے گی، کوئی پیش نہیں بدلے گی، کوئی شوشہ نہیں بدلے گا. اور میں عزیزان آپ کی توجہ چاہتا ہوں چند منٹ کے لیے، ذرا میرے سامنے ساتھی کھڑے ہیں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. عزیزوں، سول قانون ہے، فوجداری قانون ہے، اقتصاد کا قانون ہے، معاشرت کا قانون ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سب اس دائرے میں آتے ہیں اور کوئی شوشہ نہیں تبدیل کر سکے گا، کوئی شوشہ نہیں بدل سکے گا. اور جو دین میں شوشہ بدلے گا، جو دین میں ترمیم کرے گا، وہ میرے محمد مصطفیٰ کی امت میں سے نہیں ہوگا. سود حرام ہے، حرام رہے گا. مذہب کے اندر میں نے بندوں کو آزاد جنا ہے، ان کو انصاف دینا ہے، بلا رنگ و نسل تمیز دینا ہے. اور آپ جس مشن کے سربراہ ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہے. میرے عزیزوں، یہ ختم نبوت ہے.
یہ ختم نبوت ہے. قادیانی اپنے انجام کو پہنچیں گے اور میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور تیسری آیت اللہ نے فرمائی ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. وہی ہوگا جو تم چاہو گے، وہ نہیں ہوگا. وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا. یہ ختم نبوت ہے میرے عزیزوں. کون لیڈر ہے؟ کس کا نظریہ چلنا ہے؟ بیانیہ کس کا چلنا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور میرے قرآن کے اندر تحریف کرتے ہو، نصاب کی کتابوں سے صورتیں نکالتے ہو، عدالتوں کے اندر میری جگہ بھائی لاٹ بنا کے ان کے قانون پہ ساتھ کرتے ہو. یہ ختم نبوت ہے، یہ ختم نبوت ہے میرے عزیزوں، یہ ختم نبوت ہے. اور میرے عزیزوں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. وہ بیانیہ جو میرے نبی نے دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. تمہارا باپ ایک ہے. یہ یونیورسل یونٹی ہے جو میرے نبی نے دی ہے. یہ ختم نبوت ہے. بات نہیں چلے گی کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یہ یونٹی آف تھاٹ یہ میرے نبی نے دی ہے. اور انصاف صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. تمہارے مد مقابل ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے. ختم نبوت یہ ہے جدھر حق ہے ادھر میرا امتی ہے، جدھر حق ہے ادھر میرا امتی ہے. اور میرے عزیزوں ختم نبوت کیا ہے؟ تم اگر گھر میں پھل کھاتے ہو، میں مختصر کر رہا ہوں بہت سی چیزوں کو، تم اگر گھر میں پھل کھاتے ہو نا، ذرا توجہ سے سننا اس بات کو کہ نبی کو امت کی کتنی فکر ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرے نبی کا دل امت کے ساتھ دھڑکتا ہے اور وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ چھوٹی چھوٹی بحثوں میں الجھنا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے میرے عزیزوں. میرے نبی نے فرمایا تم اگر گھر میں پھل لائے ہو، تم نے پھل کھایا ہے تو دیکھنا چھل کے ہمسائے کے دروازے کے سامنے باہر نہ پھینک دینا. اس کے بچے دیکھیں تو ان کی دل آزاری نہ ہو کہ ہمارا ابا پھل کیوں نہیں لایا. تم اگر شوربہ بناؤ، جناب اسد منظور بٹ صاحب، تم اگر شوربہ بناؤ تو تھوڑا سا شوربے میں اضافہ کرو، اپنے ہمسایوں کو پہنچاؤ. آج میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب ہم ہمسایوں کی خبرگیری سے دور ہوں، جب ہم بحریہ جیسی آبادیوں کے اندر یہ قانون منظور کر لیں کہ کوئی گداگر وہاں داخل نہ ہو سکے، ہماری بستیوں میں کوئی نہ آ سکے. جبکہ میرے نبی نے کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اور پھر فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ سائل کو دو ذلتوں میں سے ایک سے بچاؤ. حضور دو ذلتیں کون سی اور ایک سے بچانا کیسا؟ ایک ذلت تو یہ ہے کہ اس نے ہاتھ پھیلایا، اور دوسری ذلت یہ ہے کہ وہ ہاتھ خالی واپس لوٹ جائے. یہ فریم ورک ہے ختم نبوت کا. آخری ہدایات ہیں، ایک ایک فرد کے لیے ہدایات ہیں. اور فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. میں کسی جماعت کی وکالت نہیں کر رہا میرے عزیزوں، میں اپنے نظریات آپ کو نہیں سنا رہا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اور آج جب لوگ اٹھائے جائیں اور ان کی بہنیں تڑپ رہی ہوں اور ان کی مائیں تڑپ رہی ہوں، میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. آج جب تھانوں کے اندر شرفا ترس رہے ہوں انصاف کے لیے، آج جب کچہریوں کے اندر، عدالتوں کے اندر لوگوں کی زندگیاں ہلکان ہو جائیں، تو کیسے وہ مواصلاتی رابطہ مظلوموں کا میرے نبی کے ساتھ ہوگا میرے عزیزوں، اور کیسے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہوگی. آؤ اب آخری گزارش یہ ہے، ہم وہ یونیفارمٹی اختیار کریں. ہماری بنیاد ایک ہے، اللہ ایک ہے،
قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، اور ختم نبوت کا بیانیہ لے کر میرے عزیزو ہم اس ملک میں متحد ہوں اور اللہ کے نبی کی وہ حکومت لائیں جو آپ نے قائم کی تھی، اللہ کی حدیں نافذ کی تھی، لوگوں کو انصاف دیا تھا اور کہا لوگوں فاطمہ بنت بنی مخزوم کے بارے میں سفارش کر رہے ہو، وہی فاطمہ اگر محمد کی بیٹی بھی ہوگی تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا میرے عزیزو۔ اس نبی کے نظام کے لیے ہم اکٹھے ہوں، یہ ختم نبوت ہے۔ کوئی قادیانی نہیں بچے گا، کوئی دنیا کا کونا نہیں بچے گا۔ میرے نبی نے کہا جزیہ یا جنگ، یا جزیہ دو اور ساگر بن کے رہو۔ یہ بقائے باہمی کا فلسفہ، یہ میرے نبی کا فلسفہ نہیں ہے۔ تصور کرو ذرا، اس کو قبول نہیں کرنا۔ اللہ کی دھرتی، اللہ کے بندے، اللہ کی صبح، اللہ کی شامیں، یہ ختم نبوت ہے میرے عزیزو۔ جزیہ یا جنگ، اور پھر دنیا فتح ہو گئی اور دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ یہ ختم نبوت کا جھنڈا لے کے اٹھے اور شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھے اور خود محمد کے پیروکار بنے۔ انشاءاللہ شرق و غرب اسی طرح اللہ کی حکومت قائم ہوگی جس طرح ماضی میں ہوئی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ۔